الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والكرم والإحسان أشهد أن لا إله إلا الله الحنان المنان وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة الله وسلامه على من قاد إليه الشجر وسلم عليه الحجر. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى في موضع آخر: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صدق اللہ العظیم. سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کے جس نے جان کے دشمنوں کو قبائے دی، سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کے جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن تخلیق کا شاہد اور مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم کیوں ہو مجھے اے قاسم، میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت سجائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اس ذات اقدس پر جو فخر الرسل، امام الکل، ہادی سبل، اللہ کا دلبر، نبیوں کا سرور، جو حسین، نازنین، ماہ جبین، جن کے اخلاق اور کردار کی عظمت پر دشمن کو بھی یقین،
جو رہبر و رہنما، شمس الضحیٰ، فخر الدجا، قمر الورا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم تمام مل کر اس ذات اقدس پر، اس ساقی کوثر پر، شافی محشر پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ درود شریف پڑھ لے، درود ابراہیم ایک مرتبہ بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، کرم اور اس کی ذرہ نوازی اور کرم فرمائی ہوئی کہ رب العالمین نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا فرما دیا۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آپ تمام کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، رب العالمین نے اس کائنات کو بنانے کے بعد انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑا۔ یہ کائنات بنائی رب تعالی شانہ نے، اتنی بڑی دنیا بنائی، اور دنیا بنانے کے بعد بندگان خدا کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ بہت سارے انعامات دیے۔ دو بڑے انعام، نمبر ایک، ہمیں رب تعالی شانہ نے مسلمان بنایا، اسلام جیسا پاکیزہ اور نرالا مذہب عطا فرمایا۔ یہی اسلام جس نے انسان کو جینا سکھایا، یہی اسلام نے چلنے پھرنے کا سلیقہ سکھایا، یہی اسلام نے بڑوں کا اکرام سکھایا، اسی اسلام نے چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھایا، یہی اسلام نے آ کر تو ماں باپ کا مقام بتایا، یہی اسلام نے آ کر تو بیوی بچوں کے حقوق بتائے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ جب دین اسلام ہماری رگ و پے میں پیوست نہیں ہوا تھا، ہم جہالت کے اس پلند میں گرے ہوئے تھے، تحت الثری میں جا گرے تھے، اسلام نے آ کر اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ یہی اسلام، صحابی رسول عرض کرتے ہیں، زمانے جاہلیت کی بات، رب تعالی شانہ کے محبوب آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میرے محبوب، زمانے جاہلیت کی بات کرتا ہوں، میرے یہاں ایک پھول جیسی بیٹی پیدا ہوئی، لیکن وہ زمانہ تھا بیٹی کی پیدائش پر جبیں چڑھ جایا کرتی تھی، اسے ذلت کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، وہ میری طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھتی، لیکن میرے اندر سے فدر شفقت ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن میں اتنا جوش میں آ گیا، اتنا غضبناک ہو گیا کہ میں اسے لے کر کے چلا، میں نے گڑھا کھودا، وہ بیٹی مجھے پکارتی تھی، ابا جان کیا کر رہے ہو، اتنی دشواری کا سامنا کیوں کر رہے ہو، آپ کی پیشانی پر ورم آ رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، وہی میری بیٹی جس کو میں دشمن سمجھتا تھا، اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی تھی، جب میں نے گڑھا کھود دیا، اس میں ڈال دیا، آخر میں وہ کہنے لگے ابا جان قصور تو بتائیے نا، میرا قصور کیا ہے۔ صحابی رسول یہ کہتے جا رہے تھے، اور رسول اکرم سرور کائنات رحمت للعالمین جو تو سراپا رحمت بن کر آئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ تو نے تو نبی اکرم کو بھی ناراض کر دیا، غمگین کر دیا۔ نبی رحمت نے فرمایا نہیں، یہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے، اسلام نے تو اسے بھی دھو دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، یہ ہے اسلام۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں
کہ ماں باپ کا کوئی مقام نہیں تھا۔ چنانچہ اویس قرنی کا واقعہ مشہور ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، خط لکھا کہ اللہ کے محبوب، صحابیت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر ایک بوڑھی ماں ہے، کیا کروں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا بس ماں کی خدمت کر لیا کرو۔ یہی اویس قرنی کل میدان حشر سجے گا، رب تعالیٰ شان ارشاد فرمائیں گے اویس تیری انگلی اٹھا اور گھما، تیری انگلی کے نیچے جتنے بھی افراد آئیں گے تمام کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ قرآن نے آ کر، اسلام نے آ کر ایسی تعلیمات دی، جہاں جہاں رب تعالیٰ شانہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی درس دیا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے محبوب، میں دو باتوں کا فیصلہ کر چکا ہوں، ایک تو یہ اگر عبادت کرنی ہو، جبین نیاز کم کرنی ہو، دکھڑا پیش کرنا ہو، اگر عبادت کے لیے سر جھکانا ہو تو کسی اور کا در نہیں، وہ میرا در ہوگا۔ رب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قرآن کہتا ہے، رب تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں اللہ ہی کا ورد لگواتا ہوں تاکہ کل میدان حشر سجے، یہ مسجد کی دیواری بھی کہے کہ ہاں انوری آیا تھا اور اس نے رب تعالیٰ شانہ کا پرچار کیا تھا، اس کی ربوبیت کا ڈنکا بجایا تھا، اور مجلس کے سامعین نے بھی کہا تھا۔ وہ درس دوہرا رہا ہوں جو ہر نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ فقہا لکھتے ہیں کہ جس نے بھی کہہ دیا وہ برباد ہو گیا۔ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ذرا زور سے کہیے اللہ ہی، زور سے کہیے اللہ ہی۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ دستگیر کون؟ بیٹا دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ عزت کی چوٹیوں پر بٹھانے والا کون؟ ذلت کی کھائیوں میں ڈال دینے والا کون؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں ہی اولاد دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں۔ بولو بھائی، دنیا کی کوئی طاقت اولاد نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی، چاہے پوری کائنات ہمیں ذلیل کرنے پر تل جائے، لیکن رب تعالیٰ شانہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ شانہ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے کہ بندو میری عبادت کرو، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی درس دیا ہے۔ یہی تو ہے اسلام، جس نے انسانیت کو بتایا کہ تو تنہا نہیں ہے، تیرے ساتھ تیری فیملی سسٹم ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد عربی نے ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہو۔ آج اکرام مسلم کا ہم درس تو دیتے ہیں کہ اکرام مسلم، لیکن ہم گھر میں اکرام مسلم نہیں کرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ
ایک مرتبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور آپ کا یہ دستور تھا کہ مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا چہرہ پژمردہ تھا، آپ پریشان نظر آئے۔ سیدہ نے فوراً پوچھا، میرے محبوب بتاؤ تو صحیح، روزانہ تو ہنس کر کے آتے ہو، ہنس مکھ بن کر کے آتے ہو، تمہیں دیکھتی ہوں سارا تھکان میرا دور ہو جاتا ہے، آج آپ کا چہرہ ایسا کیوں ہے؟ رحمت للعالمین نے فرمایا، اس مکہ والوں نے بڑا ستایا ہے، کسی نے مجھے جادوگر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے کہا یہ تو مجنون ہے، یہ تو ایسا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد ہوتی ہے وہ انتقال کر جاتی ہے، یہ تو بے ولد ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ نے فرمایا، آپ ایسے کیوں تشریف لائے؟ محبوب کی سیرت تو پڑھو۔ میرے دوستو، رحمت للعالمین کی محبت کا دعویٰ ہم کرتے تو ہے، لیکن نبی کی زندگی سے ہم ناآشنا ہیں۔ محبوب واپس چلے گئے، گھر آئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر ہم گھر جائے، چاہے دنیا کے ماحول میں جتنے بھی ہم گرم ہو چکے ہو، چاہے ہم دنیا کی زندگی میں کیسے ہی چل رہے ہو، لیکن گھر پہنچو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہو، اپنے بچوں کو تھوڑا لاڑ پیار کرو، محبت سے بوسہ دے دو۔ یہ رحمت للعالمین کی سنت ہے اور یہ ہے اسلام۔ تو سب سے بڑا انعام رب العالمین نے کیا فرمایا؟ بھائی مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ دنیا کا کوئی مذہب لے لو اور شریعت اسلامی کو لے لو، کتنا آسان دن، کتنا پیارا دن، کتنا نرالا دن۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ یہی عمر جو آج 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، زمانہ جاہلیت میں بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، آج رحمت للعالمین کے صدقے میں کہاں پہنچ گیا۔ میرے محبوب بھی ایسی جگہ پر مبعوث کیے گئے، ایسی جگہ بھیجے گئے جہاں بات بات پر جھگڑے، جہاں بات بات پر تلواریں نکلتی تھی، لیکن محبوب آئے تو کایا ہی پلٹ دی، تحت الثری میں جائے ہوئے لوگوں کو اوج ثریا تک پہنچا دیا، بندگان خدا کو خدا سے ملا دی۔ شاعر کہتا ہے، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، رحمت للعالمین ایسی جگہ پر مبعوث کیے گئے جو لوگ راہ سے بھٹک چکے تھے۔ شاعر کہتا ہے، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے، نسل در نسل نسل در نسل محتاج ہے تیرے، تو غنی ابن غنی تو میرا مکی مدنی، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، یہ پہلا انعام رب تعالی شانہ نے کیا فرمایا؟ مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے کم کھایا لیکن مستقبل میں فیوچر میں آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں سبق دیا کہ اگر جیو تو مسلمان بن کر کے جینا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے آبا و اجداد کی۔ تو ہمیں مسلمان بنایا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ پھر مسلمان بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ مسلمان بنانے کے بعد ہم ایک ایسا رہبر دیا جو تمام رہبروں سے اعلیٰ، میرا مدنی تمام سے اعلیٰ، اخلاق میں بھی اعلیٰ، اطوار میں بھی اعلیٰ، گفتار میں بھی اعلیٰ، ہر چیز میں اعلیٰ ہمیں محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت عطا فرمائی اور ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا۔ روزانہ پڑھنا چاہیے، حدیث مبارکہ میں ہے
جو بندہ روزانہ صبح شام تین مرتبہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، رب تعالی شانہ کل میدان حشر میں رسوائی سے بچائیں گے، بندے کو خوش کر دیں گے فقط اتنی دعا پڑھنے سے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، ہمیں ایسا رہبر دیا، انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چند چیزوں کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، حسن کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، چہرے مکھڑے کو دیکھ کر کے محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ فلاں میرا باپ ہے، فلاں میری ماں ہے اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، فلاں میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں اس لیے میں محبت کرتا ہوں، اور بندہ محبت کرتا ہے احسان کی وجہ سے۔ محمد الرسول اللہ کی سیرت تو اٹھائیے نا، آپ حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کتنے حسین۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں ایک مرتبہ میرے دل نے چاہا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، چنانچہ گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں پہنچے، اتفاقاً 14ویں کا چاند بھی نمودار تھا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی میرے محبوب کے روح انور کو دیکھتا، اخیر میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا، او چاند تیری چاندنی میرے محبوب کے سامنے زیر ہے اور ختم ہے۔ علامہ رومی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال ویا سید البشر بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن التناؤ كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے خوبصورتی والے، اے انسانوں کے سردار، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، چاند بھی تجھ سے چاندنی لیتا ہے، لا يمكن التناؤ كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تیری ثنا ممکن نہیں، تیری مدح سرائی ممکن نہیں، تیری تعریف ممکن نہیں، اخیر میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں رب العالمین کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ رحمت للعالمین ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین بھی تھے اور اخلاق میں بھی اسوہ حسنہ رکھتے تھے۔ اندازہ لگائیے آپ اخلاق کے کس منصب پر فائز تھے۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، صحابہ کا پورا لشکر فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک صحابی رسول نے کلام مجید کی آیت کریمہ پڑھی، تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ شب و روز کے تصرف ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی کو مالداری دیتے ہیں تو کسی کو غربت میں رکھتے ہیں، اسی غریب انسان کو تخت شاہی عطا کر دیتے ہیں۔ دن رات کے تصرف عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی غریبی آتی ہے، کبھی مالداری آتی ہے، کبھی عزتوں کا سر عزت کی وجہ سے سر بلند ہو جاتا ہے، کبھی ذلت بھی کھانی پڑتی ہے۔ رب تعالی شانہ فرماتے ہیں یہ شب و روز کے تصرف ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں آیت پڑھ کے کہنا چاہتے ہیں کل ہماری گردنیں تھی، تلواریں تمہاری تھی،
کل سر ہمارا تھا، تلواریں تمہاری تھی، آج حالات بدل گئے، رب العالمین نے محبوب پر کرم فرما دیا، ہم قابض بن کر، فاتح بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ او قوم کے غداروں، رحمت للعالمین کے دشمنوں، آج تلواریں ہماری ہوگی، گردنیں تمہاری ہوگی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، کیا بات کہہ دی سعد نے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو تصادم کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آ گئی، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج تو عفو و درگزر کا دن ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا کرم کر دیا، آپ نے اخلاق بھی سکھائے، آپ نے چلنے پھرنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ کیسے اخلاق آپ کے؟ اس بڑھیا کے گھر پہنچ گئے جو بڑھیا روزانہ کچرا ڈالتی تھی، آپ بن سور کر کے نکلتے، آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا۔ رحمت للعالمین نے دیکھا کہ کئی دن ہو چکے ہیں مجھ پر کچرا نہیں گرا، صحابی رسول سے پوچھا بتاؤ بڑھیا کہاں ہے؟ کہا اللہ کے محبوب وہ تو بیمار ہو چکی ہے۔ چنانچہ عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ یہ ہے رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ بزرگان محترم، سمجھ رہا ہوں اکتاہٹ شروع ہو گئی ہے، اللہ مجھے آپ کو ہمت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے انسان کے اندر نبی کی محبت بڑھتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق بڑھتا ہے۔ جب رسول اللہ سے عشق بڑھتا ہے تو پھر اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی دل میں اتر جاتی ہے، بندہ نیک بن جاتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے محبوب، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، انسانوں کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے وہ بھی بتایا۔ بزرگان محترم، یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا۔ روزہ نہ پڑھتے رہو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اللہ میں راضی ہوں تجھے رب بنا کر کے، اور اسلام کو اپنا کر کے میں راضی ہوں، وبمحمد نبی و رسولا، اور محمد الرسول اللہ کو نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے میں خوش ہوں۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ قربانی کے ایام فقط کھانے اور پینے کے دن نہیں ہیں، یہ ایک یادگار ہے جس کو دیکھ کر کے آسمان کے فرشتے بھی روئے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلا ہے۔ کلام مجید عجیب منظر کشی کرتا ہے، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب اسماعیل ذبیح اللہ چلنے پھرنے لگے، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا او میرے لختے جگر، میرے نور نظر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی وقت کا نبی بننے والا تھا، دور اندیش تھا، ذبیح اللہ تھا، کیا فرمایا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ اسماعیل لے کر کے چلے، بیٹے نے کہا ابا جان آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے اور ہم رب تعالی شانہ کے حکم کو پامال کرنے والے نہ بنے۔ چنانچہ رب تعالی شانہ نے بھی کہا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ ابراہیم زبردست آزمائش ہوئی تو اس مشن میں کامیاب ہو گیا، اس پرچے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے دوستو، زندگی رب تعالی شانہ نے عبادت کے لیے دی ہے،
اور کلام مجید میں رب تعالی شانہ نے بندوں کو بتایا بھی ہے کہ میں نے تمہیں مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد تمہیں میرا محبوب، رب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں میرا محبوب میں نے تمہیں نبی بنا کر کے دیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تمہیں بیکار نہیں بنایا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو میری عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ شمس و قمر انسان کے لیے بنائے، ساری کائنات میں نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہے ضیا کے واسطے، شمس و قمر بحر و بر ماہ و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ رب العالمین نے عبادت کے لیے بنایا ہے مجھے اور آپ کو۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ اللہ نے مجھے زندگی کیوں دی ہے، اللہ نے مجھے بنایا کیوں ہے۔ میرے دوستو، ہم بہت ساری چیزوں کو بھول چکے ہیں، ہم قبر کو بھول چکے ہیں، موت کو بھول چکے ہیں، سکرات کو بھول چکے ہیں۔ سکرات کتنی زبردست چیز ہے، کتاب میں نے پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کہتے تھے قم باذن اللہ تو مردہ اٹھ کر کے باتیں کرنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ قبرستان پہنچے اور کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، وہ ہکا بکا کھڑا ہو گیا، کانپنے لگا۔ عیسیٰ نے پوچھا کہ کیوں کانپتے ہو، میں نے تجھے نئی زندگی دی ہے۔ کہا عیسیٰ سکرات کی کڑواہٹ ابھی تک گلے میں ہے، عیسیٰ بتا تو صحیح سکرات کب نہیں آئے گی نا؟ سیدہ فرماتی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرماتی ہے کہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ سکرات تو اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے ہے، سکرات کی سختی تو اللہ کے منکرین کے لیے، انکاری کے لیے ہے، میں نے تو میرے محبوب کو بھی دیکھا کہ سکرات آپ پر بھی آئی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرا آپ کا دعویٰ تو بہت ہے کہ ہم رسول اللہ کے نام لیوا، رسول اللہ کے ماننے والے، لیکن شریعت اسلامی ہمارے دل کے اندر نہیں آیا۔ آخری بات شاہ جی فرماتے ہیں ایک مرتبہ عرب میں جماعت پہنچی تو امیر صاحب نے کہا کہ بھائی بات کون کرے گا؟ اتفاقاً ایک عرب بدو گاؤں کا رہنے والا باشندہ، بات اس کی طے پائی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی بات کی ہی نہیں، میں کیا بات کروں گا؟ کہا نہیں، من اطاعنی اطاع اللہ، کہ جو میری اطاعت کرتا ہے، امیر کی اطاعت کرتا ہے، سمجھو اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ بات طے ہو گئی۔ وہ تو بدو تھا، اس نے ایک بات کہی، اتفاقاً عرب کے شہزادے بھی شامل ہو گئے، شہزادے بھی آ گئے بیان میں۔ اس نے ایک بات کہی، کیا بات کہی؟ اس نے کہا مل فرق بیننا و بین الصحابۃ الا شبرا واحدہ، کہ ہمارے اور صحابہ کے درمیان ایک بالش کا فرق ہے۔ لوگ سوچنے لگے کہ کہاں صحابہ کی ذات اور کہاں ہم، جن کے لیے قرآن کہے اولئک هم الصادقون، جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ دیا گیا ہو، وہ صحابہ، اور کہاں ہم؟ کہا ہاں ہمارے اور صحابہ کے درمیان صرف اتنا ہی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ شریعت اسلامی ان کے دل میں اتر چکی تھی، اور ہماری بات یہ ہے کہ شریعت اسلامی دل کے باہر ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ سے سچا اور پکا عشق نصیب فرمائے، رسول اللہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، ہم وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہے، محمد الرسول اللہ نے فرمایا اکثروا ذکر ہازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو اور قبرستان کے چکر لگایا کرو۔ شاعر کہتا ہے، فرمایا جا غور غریبا پہ نظر ڈال بعبرات،
کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی قربات، اور پوچھ کہاں ہے تیری شان سلطنت، کل تک جو بڑا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، ایک آسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ شاعر کہتا ہے جاؤ قبرستان میں جا کر کے تو دیکھو، جن کے چہرے ہمیشہ خوش و خرم رہتے تھے، جب چلتے تھے تو لشکر ساتھ میں چلتا تھا، آج ہزاروں سال گزر گئے، چہرے پر مٹی پڑی ہوئی ہے، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان پہنچے، قبر والوں سے پوچھا بتاؤ حال کیا ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ قبر والوں نے کہا علی پوچھتے کیا ہو، ہمارا حال تو یہ ہے کفن پھٹ چکے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور منومن مٹی میں دبے ہوئے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ علی ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ کہا تمہارے اولاد جو تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی آج چلنا سیکھ چکی ہے، تمہاری وہ بیویاں جو تمہارے حرم میں تھی دوسروں کے نکاح میں چلی گئی، تمہاری وہ زمین و جائیداد جس کے پیچھے تم نے اپنی زندگی کھپا دی وہ دوسروں کے حصے میں جا چکی ہے۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ زندگی تو برتنے کا سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ میرے آپ کو جمع ہونے کو قبول فرمائے، میری حاضری کو قبول فرمائے، جس کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں 2-3 شعر پڑھ کر دعا کر لیں گے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ محبت کے ساتھ سنیں، شوق اور ذوق کے ساتھ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور تعریف اور نعت سننے سے انسان کے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ابھی میں نے کہا نا رسول اللہ کی محبت بڑھانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو اشعار شعراء نے کہیں وہ سنیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے رسول اللہ کی محبت میں بڑھوتری ہو۔ ان کے گیسو کھلے جس گھڑی شب کے مارو کو نیند آ گئی، مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی، آپ تشریف فرما ہوئے، رحمتوں کی گٹا چھا گئی، کوئی منظر کشی کیا کرے، سب بہاروں کو نیند آ گئی، مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ اللہ اللہ پسینے کی بو مشک فردوس شرما گئی، پھول بوٹوں کی اوقات کیا، خود بہاروں کو نیند آ گئی، مسکرائے جو میرے نبی،
چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ آپ معراج میں جب گئے خلد دلہن بنائی گئی، حور غلمان مچلنے لگے، حق کے پیاروں کو نیند آ گئی۔ مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ دو تین شعر اور